زور سے بولو، زور سے بولو. آیا ہوں در پہ نہ ٹالو حضرت بابا ملنگ. آیا ہوں در پہ نہ ٹالو حضرت بابا ملنگ. آیا ہوں در پہ نہ ٹالو کہ آیا ہوں در پہ نہ ٹالو حضرت بابا ملنگ. حضرت بابا ملنگ سب کو تم اپنا بنا لو، سب کو تم اپنا بنا لو، مجھ کو بھی اپنا بنا لو. حضرت بابا ملنگ مجھ کو بھی اپنا بنا لو. اور جلدی جلدی سنو، شعر سنو کہ غم کا مارا بے سہارا پھر رہا ہوں در بدر. غم کا مارا بے سہارا اے میرے ملنگ شاہ سرکار. غم کا مارا بے سہارا کہ غم کا مارا بے سہارا پھر رہا ہوں در بدر. پھر رہا ہوں در بدر. اپنے دامن میں چھپا لو، اپنے دامن میں چھپا لو حضرت بابا ملنگ. اپنے دامن میں چھپا لو حضرت بابا ملنگ. اور ایک عاشق ملنگ شاہ سرکار کیا کہتا ہے؟ ہمارے سمیع صاحب اللہ جو ہندوستان کے بڑے عظیم شاعر ہیں، قلمکار شاعر ہیں، وہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں، وہ کہتا ہے بھنور میں کشتی دل اور کنارہ دور ہے بھنور میں کشتی دل اور کنارہ دور ہے. کہ ہے بھنور میں کشتی دل اور کنارہ دور ہے، اور کنارہ دور ہے. ڈوب نہ جاؤ بچا لو، ڈوب نہ جاؤ بچا لو حضرت بابا ملنگ. ڈوب نہ جاؤ بچا لو. آخری شعر اور اس کے بعد مقطع محبت سے آخری بار کہہ دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. دل لگا کے، جی لگا کر، ہاتھ کو اٹھا کر فضا میں لے کر کہتے ہیں یا رسول اللہ. اور یہ شعر سنے آپ، بڑا پیارا شعر پڑھنے جا رہا ہوں. کہو اے ملنگ شاہ سرکار. صدقہ غازی پیا وہ صدقہ وارث پیا، صدقہ غازی پیا وہ صدقہ وارث پیا، صدقہ غازی پیا وہ صدقہ خواجہ پیا، صدقہ وارث پیا وہ صدقہ خواجہ پیا، صدقہ غازی پیا. اور میری بھی جھولی میں ڈالو، میری بھی جھولی میں ڈالو حضرت بابا ملنگ. میری بھی جھولی میں ڈالو. محبت کے ساتھ مقطع دیکھیں کہ اب سمی جائے کہاں یہ در تمہارا چھوڑ کے. اب سمی جائے کہاں یہ در تمہارا چھوڑ کے. اب سمی جائے کہاں یہ کہ اب سمی جائے کہاں یہ در تمہارا چھوڑ کے، در تمہارا چھوڑ کے. ارے اپنی بستی میں بسا لو، اپنی بستی میں بسا لو حضرت بابا ملنگ. مجھ کو بھی اپنا بنا لو حضرت بابا. سے اعظم کا آپ بھی دیوانے ہیں تو مچل جائیے، محبت سے کہہ دے یا غوث المدد. سے سنے ملا ہے مانگنے والوں کو صدقہ غوث اعظم کا، ملا ہے مانگنے والوں کو صدقہ غوث اعظم کا. اور ملا ہے مانگنے والوں
غوث اعظم کا ملا ہے مانگنے والوں کو صدقہ غوث اعظم کا کوئی خالی نہیں لوٹا ہے منگتا غوث اعظم کا کوئی خالی نہیں لوٹا ہے منگتا غوث اعظم کا مبارک ہو رؤوسان شہر کی چوکھٹ مبارک ہو رؤوسان شہر کی ارے چوکھٹ تم کو مبارک ہو رؤوسان شہر کی چوکھٹ تم کو ہمارے واسطے کافی ہے ٹکڑا غوث اعظم کا ہمارے واسطے کافی ہے ٹکڑا غوث اعظم کا ہمارے واسطے کافی ہے ٹکڑا غوث اعظم کا دیوانوں مچل جاؤ بابا چھپن صاحب ذرا ایک شعر پڑھتا ہوں سنیے شاعر نے قلم کو اٹھایا ہے منظر کشی کیا ہے کیا کس طریقے سے لکھا ہے دیکھیے گا کہ میرے اعمال مجھ کو لے کے جائیں گے جہنم تک میرے اعمال مجھ کو لے کے جائیں گے جہنم تک میرے اعمال مجھ کو لے کے جائیں گے جہنم تک مگر مجھ کو بچا لے گا وسیلہ غوث اعظم کا مگر تکبیر نعرے رسالت مسلک اعلی حضرت جشن غوث الورا نعرے تکبیر نعرے رسالت مگر مجھ کو بچا لے گا وسیلہ غوث اعظم کا ایک بار حضور تاج الشریعہ کے نام پر بولو سبحان اللہ اور سرے آپ میرے تاج الشریعہ کی تم عظمت پوچھتے ہو کیا میرے تاج الشریعہ کی تم عظمت پوچھتے ہو کیا میرے تاج الشریعہ کی تم عظمت پوچھتے ہو کیا ہے بے شک رہنما پیارا ہے بے شک رہنما پیارا دلارا غوث اعظم کا ہے بے شک رہنما پیارا دلارا غوث اعظم کا لحد میں دیکھ کے اس کو فرشتے مسکرائیں گے آخری شعر ہے آخری بار بول دو سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سب جاگ رہے ہیں لگتا ہے جلسہ اب شروع ہوا ہے سبحان اللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے آخری شعر باقی ہے سنیے گا کہ لحد میں دیکھ کے اس کو فرشتے مسکرائیں گے لحد میں دیکھ کر اس کو فرشتے اور مسکرائیں گے کس کو جو دل سے ہو گیا جوہر جو دل سے ہو گیا جوہر ہے شیدا غوث اعظم کا جو دل سے ہو گیا جوہر ہے شیدا غوث اعظم کا ملا ہے مانگنے والوں کو صدقہ غوث اعظم کا حضرات دیکھو جو فرمائش ہے انشاءاللہ حضرت ہم سب کے مہمان حضرت العلامہ حضرت علامہ غلام احمد رضا صاحب قبلہ ازہری کا بہترین خطاب سماعت کریں گے سبحان اللہ دل باغ باغ ہو جائے گا بس اسی طرح آپ ماحول بنا کے رکھیں
मुबारकबाद के लायक हैं हमारे बाबा छब्बन साहब, जो हर साल की तरह इन साल जश्न गौसल वरा की महफिल सजाते और रचाते हैं। दुआ है कि परवरदिगार आलम गौसे आज़म के सदक़े में इनको और दीन दुनी राख चौगनी तरक्की अता फरमाए। हजरात, आप देख रहे हैं चैनल का आज ढेर है, सुभान अल्लाह। एक तरफ अगर मारूफ एजेंसी है तो दूसरी तरफ अब्दुल्ला एजेंसी है, एक तरफ अगर कादरी चैनल है तो गौसिया स्टूडियो पर ही मामला फाइनल है। बस आप लोग थोड़ा सा मुस्कुरा कर बैठे, मुस्कुराते रहें ताकि नींद ना आ न पाए। मोहब्बत के साथ अगर थोड़ा सा मूड बन गया हो तो कह दीजिए सुभान अल्लाह। हमारे बाबा कहते हैं अरब है गौसे आजम का, अजम है गौसे आजम का, हमारे पास जो कुछ है करम है गौसे आजम का। बेशक सुभान अल्लाह। हमारे पास जो कुछ है करम है गौसे आजम का, और गौसे आजम की महफिल में बैठे हो हजरात। अब आइए, मैं चाहता हूँ कि उसूल बरकत के लिए सबसे पहले आला हजरत का आला कलाम कसीदे नूर समात फरमाएं, लेकिन इसमें एक शर्त है, कंजूसी से काम नहीं चलेगा। थोड़ा सा मेरे साथ आपको पढ़ना पड़ेगा। दुरूद शरीफ मैं पढ़ूंगा, मेरे साथ आप उसी लहजे में पढ़ेंगे तो आपका डबल फायदा होगा। लेकिन पहले एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ के सुनाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब फिर मैं पढ़ने जा रहा हूँ, मेरे साथ मिल के पढ़ें। अल्लाह ताला अलैहि वसल्लम की जब तालीमात को देखेंगे तो वाकई अहादीस मुबारका में बहुत सारी रिवायात आपको मिलेंगी जिसमें ये दर्स दिया जा रहा है कि ए मुसलमानों, अपनी निगाहों को नीची रखना है, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करनी है। बेशक आज हम और आप सोशल मीडिया के दौर से गुजर रहे हैं। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं, चाहे मर्द हो जन हो, मेन वुमेन, बॉयज गर्ल्स, सारे के सारे कहीं ना कहीं, चाहे कुछ मोमेंट्स के लिए, कुछ लम्हे के लिए, या सारे औकात एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और इन्हीं एंड्रॉइड फोन की यूज करने के सबब उनको या तो इंस्टाग्राम के थ्रू या जो है मैसेंजर के थ्रू, या मान लीजिए व्हाट्सएप के थ्रू, या क्रोम के जरिए से ब्राउज करने के एतबार से उनको कहीं ना कहीं तस्वीर को देखने का मौका फराहम होता है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से कॉन्सर्ट बनाने का मौका फराहम होता है। देखा ये जाता है हमारे नौजवान जैसे ही नाइट हो या डे हो अपने फेसबुक को ओपन करते हैं, अगर उनको कहीं पर कोई तस्वीर अच्छी लग जाती है, जिस इमेज के अंदर अट्रैक्शन हो, उसके अंदर आकर्षित करने वाली चीज पाई जाए, तो इंसान फौरन कमेंट बॉक्स में जाता है और कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह या माज़अल्लाह वो कहीं ना कहीं माशा अल्लाह लिखता हुआ नजर आता है। बेशक यानी बेशक फोटोज को देखता है फेसबुक पे या किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो कहीं ना कहीं उसके दिल में ये ख्याल आता है क्यों ना इस पे कमेंट किया जाए, जिसका अच्छा कमेंट होगा मुमकिन है उसको वहां से रिप्लाई मिल जाए। बेशक इसी तसव्वुर से, इसी नजरिया से वहां पर कमेंट्स जब आप देखेंगे तो न जाने किस तरह के कमेंट्स वो आपको वहां पर नजर आएंगे। यारो, जिस जगह पर अल्लाह का नाम लेना ही गुनाह हो, जिस जगह पर अल्लाह का तज़किरा करना ही मुमकिन न हो, ऐसी जगहों पर जाकर सुभान अल्लाह माशा अल्लाह लिखोगे तो गोया अपने आप को जहन्नम में तुम धकेलते हैं। लिहाजा हमें परहेज करना है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात पे अमल करना है और अपने आप के अंदर हया और शर्म को पैदा करना है। आका फरमाते हैं, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल ईमानु सबऊन शुबतन अल ईमानु बिदअन व सबऊन शुबतन औ अल ईमानु सित्तून बिदअन व सित्तून शुबतन औ कमा क़ाल। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि देखो, ईमान के या तो 70 या उससे कुछ जायद शोबे हैं या 60 या उससे कुछ जायद शोबे हैं। फअफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह, तो उनमें से 70 में से कुछ जायद या कुछ कम में से उनमें से सबसे अफजल अल्लाह तबारक व तआला का कलमा पढ़ना है, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह कहना है, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करना है। व अदनाहा इमाततुल अज़ा अनित तरीक़, और उन शोबों में से सबसे अदना दर्जा है रास्ते से तकलीफ दे चीज का हटाना। वल हयाउ शुबतुम मिनल ईमान, और
کے شعبے میں سے ایک شعبہ ہے. اگر اب تم جا کر فیس بک وغیرہ پہ کمنٹس کرتے ہو, بدی ٹپڑیاں کرتے ہو, وہاں پر لائکس کرتے ہو, تو یاد رکھنا تمہارے اندر حیا نہیں ہے, تمہارے اندر شرم نہیں ہے, پتہ چلا تمہارے اندر ایمان کا ایک شعبہ نہیں ہے. مسلمانوں لہٰذا ہمیں توبہ کرنا ہے, رب سے التجا کرنا ہے, اللہ ہماری مغفرت فرما دے اور ہمیں گناہوں سے بچاتا ہوا نظر آئے. کیا بات ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, جشن شعیب الاولیاء کانفرنس, فیضان شعیب الاولیاء, آمد علماء اہل سنت. نعرہ تکبیر, قاری ذاکر اسماعیلی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, قاری اجمیر علی صاحب قبلہ. نعرہ رسالت. بہت اچھا. برادران ملت اسلامیہ, اسلام ہر لمحے ہر مرحلے ہم انسانوں کو, ہم مسلمانوں کو طرز زندگی, آداب زندگی سکھاتا ہے. بے شک بے شک. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, آقائد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ راستوں میں مجمع نہ لگایا کرو. آقائد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ, ہم مجمع یوں ہی نہیں لگاتے ہیں, ہماری ضرورت ہے, اس لیے ہم راستوں میں کھڑے ہو جایا کرتے ہیں, ہم باتیں کرتے ہیں. پھر ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا, اے صحابہ, اگر راستے میں کھڑے ہونے سے تمہیں کوئی چارہ نہیں, یعنی تمہاری مجبوری ہے کھڑے ہونا, فاتوا الطریق حقہ, تو تم راستے کا حق ادا کرتے رہنا. کیا بات. مطلب یہ کہ راستے میں کھڑا ہونا یوں ہی جہاں آمد و رفت ہو, لوگوں کا آنا جانا ہو, وہاں پر کھڑا ہونا یا ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے رہنا, یہ انسان کے لیے مناسب نہیں. بے شک. اور صحابہ کو جب روکا جا رہا ہے, نبی منع کر رہے صحابہ کو, یارو جو مغفور ہو, اللہ کی طرف سے جنت کا پروانہ پا گیا ہو, تو ظاہر سی بات ہے راستے میں کھڑے ہو کر وہ کوئی بد نظری سے کام نہ لے گا, وہ کوئی بد کلامی نہ کرے گا, کہیں نہ کہیں وہ نیکی کی دعوت دیتا ہوا نظر آئے گا. یارو جب صحابہ کو تلقین کیا جا رہا ہے تو ہم گناہ گاروں کو کیوں کر چھوڑا جاتا ہے. اللہ اللہ اللہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے, فاتوا الطریق حقہ, تو تم راستے کا حق ادا کیا کرو. کیا بات ہے. بے اب شک. راستے کا حق ادا کرنا کیا ہے؟ فَإِمَاتَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ, تو راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا یہ راستے کا حق ہے. وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ, اور بھلائی کی دعوت دینا یہ راستے کا حق ہے. وَالْمُنْكَرْ عَنِ النَّهِي, اور نہیں عن المنکر, یعنی آپ کو منکر چیزوں سے, جو چیزیں منہیات میں سے ہیں, ان سے آپ کو روکنا ہے, اور جب لوگ آ رہے ہوں تو ان کو سلام بھی کرنا. یہ آقائد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے, صحابہ کو درس دیا ہے. مسلمانوں پتہ یہ چلا کہ جب صحابہ کو روکا جا رہا ہے کہ راستے میں نہیں کھڑا ہونا ہے, اب اگر لوناوا کی سرزمین پر جمعرات کو میلہ لگے یا عیدگاہ کے طریقے پر میلہ لگایا جائے, تو بتاؤ نوجوانوں کا یا عورتوں کا اس میں جانا آنا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اب وہ جو گھر والے بھی اپنی وومنس کو, اپنی عورتوں کو, اپنی وائفز کو اب اجازت دیتے ہیں یا وہاں لے جاتے ہیں, وہ بھی گناہگار ہوں گے, اور جو جاتے ہیں وہ بھی گناہگار. بے شک بے شک. بالکل. آقائد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک غلام ہیں جن کو ابو اسید کہا جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے آقائد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس وقت فرماتے سنا جب لوگ مسجد سے نکل رہے تھے. مسجد سے نکلتے وقت آقائد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ جس راستے سے لوگ جا رہے ہیں عورتیں بھی اسی راستے سے جا رہی ہیں. تب آقائد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عورتوں, تم راستے کے کنارے سے جایا کرو, بیچ راستے سے نہ چلا کرو. اب صحابی فرماتے ہیں کہ جب یہ نبی کا فرمان جاری ہوتا ہے کہ اے عورتوں تم راستے سے کے کنارے سے جایا کرو, تو عورتوں نے اس طرح کنارہ پکڑا ہے کہ ان کی اوڑھنیاں, ان کے دوپٹے راستے
راستے میں چلتے وقت کہیں نہ کہیں کانٹوں سے بھی رگڑ جاتے تھے, دیوار سے چمٹ جاتے تھے. اس طرح ان کے اندر پاک دامنی اور حیا تھی. اللہ اکبر. ہمارے یہاں کی عورتوں کا حال یہ ہے معاذ اللہ, میلوں میں دیکھ لیجئے, راستے پہ عمومی طور سے چلتے دیکھ لیجئے, یا تو ایک ساتھ چلیں گی یا کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر چلیں گے. اگر آپ راستے پہ جا رہے ہیں, چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو, یاد رکھنا ہے کہ آپ کو اپنی سائیڈ پکڑ کے چلنی ہے تاکہ آنے والے انسان کو کوئی پریشانی نہ ہو. بے شک بے کیونکہ شک. آپ کی طرف سے کسی کو اذیت دینا گویا آپ اپنے آپ کو جہنمی بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لہٰذا آپ اپنا حق جانیں, آپ کے جو پیچھے یا آگے کی طرف سے آ رہا ہے آپ اس کا بھی حق جانیں. رسول آدم نے یہ فرمایا ہے کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ راستے کے کنارے سے چلیں, راستے کے بیچ میں نہ چلیں. بے شک سبحان اللہ. یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات پردے کے حوالے سے. بس اور مختصر سی بات ہے, آقائد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت ابو طلحہ ہے. حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ میں ایک وقت آقائد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ سفر پہ تھا, ٹریولنگ کر رہا تھا. آقائد عالم صلی اللہ تعالی وسلم حضرت صفیہ کے ساتھ سواری پر تشریف فرما دی. بے شک. آقائد عالم صلی اللہ تعالی وسلم وہاں تشریف فرما ہے, کسی طرح سواری کا پیر پھسل جاتا ہے, آقا بھی زمین پر تشریف لے آتے ہیں, حضرت صفیہ بھی زمین پر تشریف لے آتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں جب آقائد عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس پہنچا تاکہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا بن سکوں, تب آقا نے فرمایا کہ اے ابو طلحہ حضرت صفیہ کی خبر لیجئے. آپ فرماتے ہیں کہ جب صفیہ کے پاس جانا ہوا تو اپنے چہرے پر آپ نے پردہ ڈال دیا, اور وہاں جانے کے بعد سب سے پہلے آپ نے حضرت صفیہ کو چادر دی ہے تاکہ وہ اپنا جسم ڈھک سکے, اپنا چہرہ ڈھک سکے. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے صفیہ کیف حالک, یعنی آپ کی حالت کیسی ہے. تو یہ حضرات صحابہ کرام کا طریقہ تھا کہ وہ لوگ پردے کا اس طرح اہتمام کروایا کرتے تھے اور کیا کرتے تھے تاکہ کسی انسان کے اندر بے حرمتی کسی انسان کی نہ ہو, کسی کے اندر پاک دامنی نہ ہو. تو اے مسلمانوں, ہمیں بھی سوچنا ہے کہ ہم آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں اور اسی طرح زندگی گزاریں جس طرح صحابیوں نے گزاری ہے, جس طرح اولیاء کرام نے گزارا ہے, وگرنہ ہم لوگوں کو کامیابی نہیں ملے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عریضہ ہے, مولا بولنے میں لفظاً مانن عمدن خطاً کوئی غلطی اسے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم.